اسرائیلی قید میں انسانیت سوز مظالم سے 36 فلسطینی قیدی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے قیدیوں کی شہادتوں کا اعتراف کر لیا۔ 5 قیدیوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 2 قیدیوں کی جسمانی تشدد کی وجہ سے پسلیاں ٹوٹ گئیں، جو موت کی وجہ بنی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک قیدی کو فوری طبی امداد فراہم کر کے بچایا جا سکتا تھا۔ فلسطینی قیدی حقوق کے گروپ کے مطابق اسرائیلی حکام نے درجنوں فلسطینیوں کو قیدیوں کی تفصیلات اور شناخت فراہم نہیں کی، جس سے شہادتوں میں اضافے کے خدشات ہیں۔ اسرائیلی قید میں انسانیت سوز مظالم سے 36 فلسطینی قیدی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے قیدیوں کی شہادتوں کا اعتراف کر لیا۔ 5 قیدیوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 2 قیدیوں کی جسمانی تشدد کی وجہ سے پسلیاں ٹوٹ گئیں، جو موت کی وجہ بنی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک قیدی کو فوری طبی امداد فراہم کر کے بچایا جا سکتا تھا۔ فلسطینی قیدی حقوق کے گروپ کے مطابق اسرائیلی حکام نے درجنوں فلسطینیوں کو قیدیوں کی تفصیلات اور شناخت فراہم نہیں کی، جس سے شہادتوں میں اضافے کے خدشات ہیں۔ اسرائیلی قید میں انسانیت سوز مظالم سے 36 فلسطینی قیدی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے قیدیوں کی شہادتوں کا اعتراف کر لیا۔ 5 قیدیوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 2 قیدیوں کی جسمانی تشدد کی وجہ سے پسلیاں ٹوٹ گئیں، جو موت کی وجہ بنی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک قیدی کو فوری طبی امداد فراہم کر کے بچایا جا سکتا تھا۔ فلسطینی قیدی حقوق کے گروپ کے مطابق اسرائیلی حکام نے درجنوں فلسطینیوں کو قیدیوں کی تفصیلات اور شناخت فراہم نہیں کی، جس سے شہادتوں میں اضافے کے خدشات ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں ممکنہ حملوں کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ اس ہفتے ایران یا اس کے اتحادیوں کی طرف سے اہم حملوں کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں خطے میں اپنی قوت میں اضافہ کیا ہے اور گزشتہ ماہ تہران میں حماس کے سابق رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل اور حزب اللہ کے کمانڈر فواز شکر کے قتل پر ایرانی حمایت یافتہ ممکنہ حملے کے بارے میں اسرائیل کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں ممکنہ حملوں کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ اس ہفتے ایران یا اس کے اتحادیوں کی طرف سے اہم حملوں کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں خطے میں اپنی قوت میں اضافہ کیا ہے اور گزشتہ ماہ تہران میں حماس کے سابق رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل اور حزب اللہ کے کمانڈر فواز شکر کے قتل پر ایرانی حمایت یافتہ ممکنہ حملے کے بارے میں اسرائیل کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ حماس کا جنگ بندی مذاکرات کے لیے وفد قاہرہ نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے کہ 2 جولائی کو طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ مصالحت کار جو بائیڈن کے جنگ بندی ویژن اور سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کے لیے اپنا منصوبہ پیش کریں۔ فلسطینی صدر محمود عباس روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ حماس کا جنگ بندی مذاکرات کے لیے وفد قاہرہ نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے کہ 2 جولائی کو طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ مصالحت کار جو بائیڈن کے جنگ بندی ویژن اور سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کے لیے اپنا منصوبہ پیش کریں۔ فلسطینی صدر محمود عباس روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ حماس کا جنگ بندی مذاکرات کے لیے وفد قاہرہ نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے کہ 2 جولائی کو طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ مصالحت کار جو بائیڈن کے جنگ بندی ویژن اور سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کے لیے اپنا منصوبہ پیش کریں۔ فلسطینی صدر محمود عباس روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ غزہ میں صہیونی جارحیت مسلسل جاری ہے۔ مغربی کنارے کے علاقے قلقلیہ میں صہیونی فوج نے شدید حملہ کر دیا۔ صہیونی فوج نے 18 سالہ نوجوان فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ 12 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ غزہ اسپتال کو 1 بچے سمیت 13 افراد کی لاشیں موصول ہوئیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ صہیونی گارڈز نے ایک حملے میں اسرائیلی مغوی کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دیگر 2 خاتون مغوی شدید زخمی ہیں۔ غزہ میں صہیونی جارحیت مسلسل جاری ہے۔ مغربی کنارے کے علاقے قلقلیہ میں صہیونی فوج نے شدید حملہ کر دیا۔ صہیونی فوج نے 18 سالہ نوجوان فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ 12 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ غزہ اسپتال کو 1 بچے سمیت 13 افراد کی لاشیں موصول ہوئیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ صہیونی گارڈز نے ایک حملے میں اسرائیلی مغوی کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دیگر 2 خاتون مغوی شدید زخمی ہیں۔
غزہ میں صہیونی جارحیت مسلسل جاری ہے۔ مغربی کنارے کے علاقے قلقلیہ میں صہیونی فوج نے شدید حملہ کر دیا۔ صہیونی فوج نے 18 سالہ نوجوان فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ 12 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ غزہ اسپتال کو ایک بچے سمیت 13 افراد کی لاشیں موصول ہوئیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں کہا کہ صہیونی گارڈز نے ایک حملے میں اسرائیلی مغوی کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دیگر 2 خاتون مغوی شدید زخمی ہیں۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے والے اسرائیلی فوج کو حماس، حزب، یمنی فوج اور عراقی مزاحمت کاروں کے مسلسل حملوں کا سامنا ہے۔ لبنان سے حزب اللہ نے تازہ حملے میں جیتون کے علاقے میں اسرائیلی فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج نے حزب اللہ کے راکٹ حملے سے ہوئے نقصان کی تفصیلات نہیں بتائے۔ حزب اللہ کے مطابق مجاہدین نے حال ہی میں تعمیر کیے گئے اسرائیلی فوجی مرکز پر راکٹ برسائے۔ اس حملے کا مقصد اسرائیلی حملوں کا جواب دینا اور غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق چین ایران کی اپنی خود مختاری، سیکیورٹی اور قومی شناخت کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ لی نے ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ حماس سربراہ شہید اسماعیل ہانیہ کا تہران میں قتل نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس نے خطے کے امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد غزہ کی جنگ علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کا خدشات بڑھ گئے ہیں۔ چین ایران کی اپنی خود مختاری، سیکیورٹی اور قومی شناخت کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ لی نے ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ حماس سربراہ شہید اسماعیل ہانیہ کا تہران میں قتل نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس نے خطے کے امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد غزہ کی جنگ علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کا خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ناجائز ریاست مسلسل ظالمانہ کارروائیوں میں مصروف اور مغرب کی آنکھیں بند۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ظالمانہ کارروائیوں کو بڑھانے کی وجہ مغرب کا دوہرا معیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے دوہرے معیار سے اسرائیل کا حوصلہ بڑھ رہا ہے۔ مسعود پزشکیان نے یورپی کونسل کے صدر سے کہا کہ غزہ اور پورے خطے میں صہیونی حکومت کی دہشت گردی اور گھناؤنے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی کارروائیوں سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی کارروائیوں سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ناجائز ریاست مسلسل ظالمانہ کارروائیوں میں مصروف اور مغرب کی آنکھیں بند۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ظالمانہ کارروائیوں کو بڑھانے کی وجہ مغرب کا دوہرا معیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے دوہرے معیار سے اسرائیل کا حوصلہ بڑھ رہا ہے۔ مسعود پزشکیان نے یورپی کونسل کے صدر سے کہا کہ غزہ اور پورے خطے میں صہیونی حکومت کی دہشت گردی اور گھناؤنے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی کارروائیوں سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔